ظلم کا ورثہ، ایک ایسا گھر جو دوبارہ کبھی آباد نہ ہو سکا۔ یہ کہانی ایک پورے گھر، ایک نسل اور ایک سوچ کی تباہی کی ہے، مگر سب سے بڑھ کر وہ ظالم تھا۔ اس کے لیے انسان صرف دو قسم کے تھے، ایک وہ جو اس کے فائدے کے تھے اور دوسرے وہ جنہیں وہ رون سکتا تھا، کارخانے کے مزدور ہوں یا کرایہ دار۔ حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر کے لوگ بھی اس کی سختی اور زبان کے زخموں سے محفوظ نہ تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا کمزوروں کے لیے نہیں بنی، جو طاقتور ہے وہی راج کرے گا۔ دوسرا باب، ظلم کا آغاز گھر سے۔ حاجی سلیم کی بیوی زینب نہایت صابر عورت تھی۔ وہ ہر ظلم خاموشی سے سہتی، اس امید میں کہ شاید ایک دن اس کا شوہر بدل جائے، مگر حاجی سلیم کے ہاتھ، زبان، رویے ہر دن پہلے سے زیادہ سخت ہوتے گئے۔ بیٹوں کو ذلیل کرنا، بیٹیوں کی بات کاٹ دینا، بیوی کی عزت پامال کرنا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ اس کا خیال تھا، یہ میرا گھر ہے، یہاں میری مرضی چلے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ ظلم کا پہلا زخم گھر کی بنیاد پر لگتا ہے۔ تیسرا باب، دوسروں کے آنسو۔ حاجی سلیم کے کارخانے میں ایک مزدور تھا جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم ایماندار، محنتی تھا، مگر غربت نے اس کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اس دن تنخواہ مانگنے پر حاجی سلیم نے اسے سب کے سامنے ذلیل کیا، گالی دی اور نوکری سے نکال دیا۔ اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر صرف اتنا کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، ظلم کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ حاجی سلیم ہنسا، اسے یہ بات مذاق لگی۔ چوتھا باب، دعا جو بد دعا بن گئی۔ اکرم کا گھر چھوٹا تھا، مگر وہاں سجدوں کی کمی نہ تھی۔ اس رات اکرم کی ماں نے ہاتھ اٹھا کر بس اتنا کہا، اے اللہ ہمیں صبر دے اور ظالم کو اس کے ظلم تک انجام دکھا۔ یہ بد دعا نہ تھی، یہ عدل کی فریاد تھی، اور عدل کی فریاد ہمیشہ سنی جاتی ہے۔ پانچواں باب، غرور کا عروج۔ وقت گزرتا گیا، حاجی سلیم کا کاروبار پھیلتا گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ اس نے غریبوں کی زمینیں ہڑپ کی، لوگوں کو دھمکایا، رشتے توڑے، دل توڑے۔ وہ کہتا تھا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی جملہ ہر ظالم کا آخری فقرہ ہوتا ہے۔ چھٹا باب، بیٹے کی بغاوت۔ حاجی سلیم کا بڑا بیٹا کامران باپ کے سائے میں پل کر بڑا ہوا تھا۔ اس نے بھی وہی زبان سیکھی، وہی غرور، وہی بے رحمی، مگر اس